الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کے دو مقامات سے دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان کا ترجمہ، مختصراً کچھ تفسیری فائدے اور پھر انشاءاللہ واقعہ کربلا آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ دوسری آیت میں فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کو مردہ سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں،
اور اپنے رب تعالی کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ قرآن کی ان دو آیتوں نے بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، وہ زندہ ہے۔ کیا ہے؟ زندہ۔ اسے نہ زبان سے مردہ کہنا چاہیے، نہ دل میں مردہ سمجھنا چاہیے۔ زبان سے بھی ان کو مردہ نہیں کہنا، دل سے بھی ان کو مردہ نہیں سمجھنا، نہیں سوچنا، گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کو سمجھ سکتے نہیں۔ قرآن نے بتا دیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ شہید کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں اگر آپ شہید کے معنی دیکھیں گے تو اس کے معنی ہے گواہ۔ ایک معنی میں ہر مومن شہید ہے، وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ شہادت کے معنی گواہی، تو وہ اللہ کی گواہی دیتا ہے، تو اس معنی میں تمام مومنین جتنے بھی ہیں وہ سب شہید ہیں۔ لیکن اس کو خاص طور پر شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے کر گواہی دیتا ہے، اور اس شہادت کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، اونچا ہے، بالا ہے۔ اس حوالے سے تفصیل آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اتنی بات اور کہوں گا کہ جب کلمہ پڑھنے والا شہید زندہ ہے تو جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نبی کی حیات میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ شہید کی بیوہ اس کی بیوی عدت گزار کے نکاح کر سکتی ہے، مگر نبی کی بیوی کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ لوگ کہتے ہیں اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ مومنوں کی ماں ہے۔ قرآن نے ان کو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے کہا ہے، تو اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو سنو، وہ جسمانی مائیں نہیں ہیں، وہ روحانی مائیں ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں وہ مائیں کہا ہے تو روحانی ماؤں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو پھر روحانی بیٹیوں سے کیسے ہوگا؟ کیونکہ ساری امت کی پھر خواتین نبی کی روحانی بیٹیاں ہوں گی۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ مائیں ہیں اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی زندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جو شبہ کرتا ہے وہ مومن نہیں۔ ان کا کلمہ پڑھنے والا شہید جس کی رگیں کٹ گئیں، خون بہہ گیا، جان نکل گئی، اللہ فرماتا ہے مردہ نہ کہو۔ نہیں کہنا تو دور کی بات، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ زندہ ہیں۔ یا اللہ ان کی جان نکل گئی، ان کے جسم کو دفنا دیا گیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اللہ فرماتا ہے مردہ نہیں کہنا، سوچنا بھی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ تو جب کلمہ پڑھنے والے مومن کی یہ شان ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی شان کا اندازہ کر لیجئے۔ یہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ شہید نے اللہ کی راہ میں جان دی تو اللہ تعالیٰ کچھ بدلہ دے گا یا نہیں دے گا؟ کیونکہ ہم نیکی کرتے ہیں اس پر ہمیں اجر ملتا ہے۔ تو شہید نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی تو بدلہ کیا ملتا ہے؟ یہ فانی زندگی قربان کرنے والے کو باقی رہنے والی زندگی ملتی ہے، اسے وہ زندگی ملتی ہے پھر جس میں موت نہیں ہے۔ اور یہ شہادت انعام ہے۔ کیا ہے؟ اونچی کہیے گا، انعام ہے۔ شہادت
انعام، تو اب ہر انعام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی انعام ان کو نہیں ملا۔ شہادت انعام ہے تو اس کی حقیقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پوری ہوئی۔ یہاں ایک مسئلہ اور کرتا چلوں، آپ نے ابھی سنا کہ شہید زندہ ہے۔ شہید کیا ہے؟ نہ اس کو مردہ کہنا ہے، نہ اس کو مردہ سوچنا ہے۔ تو جب وہ زندہ ہے تو بتائیے کیا زندہ کا ماتم ہوگا؟ ماتم تو مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا ماتم نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا۔ کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا۔ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ماتم وہ کریں جن کے مر گئے ہیں، اور شہید اونچی کہیے گا زندہ۔ شہادت انعام ہے، آپ بھی کہیے گا شہادت انعام۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اس کا مطلب کو تغمہ یا تمغہ لینا نہیں ہے، بیجز لگانا نہیں ہے، ناموری نہیں ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جان کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اسی کے نام پر قربان کر دے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ شہادت انعام ہے، اور اس کی حقیقت بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پوری ہوئی۔ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک جہری اور ایک سری۔ جہری اعلانیہ کو کہتے ہیں، سری پوشیدہ کو کہتے ہیں۔ جہری میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں کلمہ حق بلند کرتے ہوئے اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، یہ اعلانیہ کھلی جہری شہادت ہے۔ کسی نے زہر دے دیا، سانپ نے ڈس لیا، نہر میں نہاتے ہوئے سمندر میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا، دیوار گر گئی اس کے نیچے آ کر مر گیا، یہ سری شہادت میں آتا ہے، چھپی ہوئی شہادت میں۔ ان دونوں کی حقیقت میرے آقا کی ذات پر پوری ہوئی۔ چنانچہ احادیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خیبر میں ایک عورت نے جس کا نام تھا زینب، یہودی عورت تھی، اس نے گوشت پکایا اور گوشت میں زہر ملا دیا۔ بکری کا گوشت پکایا، اس میں زہر ملا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان پر زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر یہ سچے نبی نہیں ہیں تو میں ان سے لوگوں کی جان چھڑوا دوں گی۔ یہ تھی اس کی نیت۔ اس نے کھانا پکایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئے۔ دسترخوان بچھ گیا، کھانا لگ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ کھا لیا، ایک لقمہ بنا ہوا پکا ہوا گوشت کھا لیا۔ صحابی کھانا شروع کر چکے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا لقمہ لینے لگے، بنے ہوئے گوشت میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ۔ گوشت گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے
رسول، وہ گوشت جو پک چکا ہے، بھن چکا ہے، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا، تو جاننا چاہتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں؟ تو بھنا ہوا گوشت گواہی دے رہا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پہلے سے بتا دیتے کہ اس میں تو زہر ملا ہوا، تو پھر اس عورت کی تسلی کہاں سے ہوتی؟ اس کو کیسے معلوم ہوتا؟ حضور نے اسی کے لیے گوشت سے گواہی دلوا دی۔ حضرت بشر کھا چکے تھے اور وہ زہر بہت ہی کاری قسم کا تھا، ان کی وفات ہو گئی، ان کو مرتبہ شہادت مل گیا، نبی پاک بچ رہے۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی جان کو لوگوں سے بچائے گا۔ اگر اس سے وفات ہو جاتی تو آپ شہید ہوتے یا نہیں؟ اونچی ہوتے، لیکن اللہ نے وعدہ کر لیا تھا جان کے بچانے کا، تو حقیقت پوری ہوئی، ظہور نہیں ہوا۔ اب دوسرا ماجرا دیکھیے، مختصراً کر رہا ہوں۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود لوہے کا وہ رنگ جو امامے پر باندھتے تھے تاکہ کوئی تلوار مارے تو سر نہ کٹے، اس کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں چبھ گئیں، ہونٹ مبارک زخمی ہوا، دانت مبارک کا کنارہ شہید ہوا، پورا دانت نہیں، پورا دانت مبارک نہیں، کیونکہ پورا دانت مبارک شہید ہوتا تو عیب آ جاتا، اور نبی میں عیب نہ ظاہری نہ باطنی، عیب نبی میں سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ تو دانت مبارک کا کنارہ شہید ہوا۔ جس طرح ہیرے کو تراشیں چمک بڑھ جاتی ہے، اس دانت میں سے نور زیادہ نکلتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں بھی تشریف لے گئے، وہاں ایک کھڈا تھا اس میں بھی تشریف لے گئے، ادھر شور بھی مچ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، مگر اللہ نے آپ کی جان بچانے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ زخمی ہوئے، خون نکلا، اس کے باوجود جان نہیں نکلی، کیونکہ اللہ تعالی نے وعدہ کر لیا تھا۔ تو شہادت سری کی حقیقت بھی حضور پر پوری ہوئی، شہادت جہری کی حقیقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوئی۔ فرق رہ گیا روح کے نکلنے کا، وہ کیوں نہ نکلی؟ کہ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا، تو ماننا پڑے گا کہ یہ شہادت کی حقیقت بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے۔ اور اس شہادت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ واللہ انی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ فرماتے اللہ کی قسم میں اس بات کو بہت زیادہ پیارا رکھتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، اللہ مجھے پھر زندہ کر دے، میں پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، اللہ مجھے پھر زندہ کر دے، میں پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، اللہ مجھے پھر زندہ کر دے۔ اس ارشاد سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شہادت کو کتنا محبوب رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اور موت عطا فرما تو اپنے نبی کے شہر مدینہ میں عطا فرما۔ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مومن کی تمنا ہوتی ہے، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب جہاد کے لیے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے کہ حضور دعا فرمائے ہمیں شہادت نصیب ہو۔ یہی روح اسلام ہے، یہی
آواز آئے مومن موت سے ڈرتا نہیں. اللہ نے جان دی ہے, اللہ کی راہ میں چلی جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی. ویسے بھی جان جانی ہے یا نہیں؟ ایک دن جانا ہے, تو اللہ کی راہ میں چلی جائے تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, اب ہم نے یہ جان لیا کہ شہادت نعمت ہے, انعام ہے, سعادت ہے. ہمیں نظر آتا ہے جو شہید ہوتے ہیں ان کو زخم لگتے ہیں, جسم کٹتا ہے, خون بہتا ہے, تو ہم سوچتے ہیں تکلیف ہوتی ہوگی, شہید کی موت تو بڑی سخت ہوتی ہوگی. تو اس بارے میں سن لیجئے, چیونٹی, کیڑی, اینٹ چھوٹی سی ہوتی ہے, یہ اگر آپ کے بدن پر رینگ رہی ہے اور اس کا ہلکا سا کہیں آپ کو پاؤں لگ جائے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے شہید کو بھی صرف اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا جسم کٹ رہا ہے, مگر اس کو تکلیف نہیں ہوتی. اس کو تو اس وقت بڑا لطف اور مزہ آ رہا ہوتا ہے. سن لیجئے کتنا مزہ آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے, اللہ فرمائے گا جنتیوں خوش ہو, کہیں گے یا اللہ بہت خوش ہیں, دنیا میں تو بڑی تکلیف والی زندگی تھی, یہاں تو مزے ہی مزے, راحت ہی راحت ہے. اللہ فرمائے گا دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ کہیں گے نہیں نہیں یا اللہ ہم نہیں جانا چاہتے. شہید کہے گا یا اللہ میں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ شہید سے فرمائے گا کیا میری جنت میں تیرے لیے کوئی کمی ہے؟ تو وہ کہے گا مولا تیری جنت میں ہر نعمت ہے, مگر جو مزہ تیری راہ میں سر کٹاتے ہوئے آیا تھا وہ تیری جنت میں نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ شہید کو اس وقت کتنا لطف و مزہ آتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے الشہید لا یجد علم القتل, شہید کو ہرگز قتل کی تکلیف نہیں پہنچتی. آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جسم کٹ رہا ہے, اس کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ شہید کو بوقت شہادت اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. تو وہ اپنا وہ ٹھکانہ دیکھنے میں اتنا محو ہوتا ہے, گم ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف کا احساس. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. آج کل میڈیکل سائنس میں آپریشن مشہور لفظ ہو گیا ہے. باڈی آپریٹ کرتے ہیں, کہیں کوئی چیز نکالنی ہو آپ کے جسم کو کاٹتے ہیں, اس چیر پھاڑ کا نام آپریشن رکھا ہوا ہے. سرجری ہوتی ہے تو اس سرجری سے پہلے آپ کو اینستھیزیا, کلوروفارم ایسی دوا دی جاتی ہے جس سے آپ پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے, آپ ہوش میں رہتے نہیں. آپ ہوش میں نہیں ہیں, وہ جسم کاٹ رہا ہے, آپ کو پتا چل رہا ہے نہیں, کوئی تکلیف کا احساس بھی نہیں. تو کلوروفارم کا نشہ اتنا ہو کہ جسم کٹنے کا پتہ نہ چلے, تو جسے اللہ کی محبت کا نشہ ہو جائے, جسے نبی پاک سے ملنے کا نشہ ہو جائے, جسے جنت کی راحت کا نشہ ہو جائے, اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اسی لیے اقبال فرماتے ہیں کس نہ داند جز شہیدی نکتہ را, کو بخوں خود خریدی نکتہ را. اگر یہ شہادت کی بات کو سمجھنا ہے نا تو سننے سے سمجھ نہیں آئے گا, اس کو جب اختیار کرو گے تمہیں وہ مزہ خود بخود آ جائے گا. ساحل سے کیا اندازہ ہوگا طوفان میں کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں, جسے یہ لطف حاصل نہیں وہ کیا جانے. یہ شہادت اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہے, اس پر ہم لوگ آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ اب یہ سوال میں پہلے بتا چکا
کہ صحابہ کی جنگ ہوتی تھی کافروں سے، بدر میں ہوئی، احد میں ہوئی، خندق جس کو احزاب کہتے ہیں دوسری جنگوں میں ہوئی، تو شہید تو قابل فخر ہوتا ہے، اس پر تو فخر کیا جاتا ہے، تو یہاں ہم سن کر آنسو بہاتے ہیں۔ تو آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہاں امام پاک کو بلانے والے کون تھے؟ محبت کے دعوے دار۔ امام کو بلانے والے کون تھے؟ مرید ہونے کے دعوے دار۔ امام کو بلانے والے کون تھے؟ مسلمان ہونے کے دعوے دار۔ انہوں نے کی بے وفائی اور دشمنوں سے مل کر امام کے مقابلے پر آئے، امام کا، آپ کے رفقا کا پانی بند کیا، آپ کے اہل خانہ کے سامنے بھوکا پیاسا ذبح کیا۔ قربانی کے جانور کو جو دین بھوکا پیاسا ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس دین کو ماننے کا دعویٰ کرنے والوں نے نبی کے شہزادے کو بھوکا پیاسا ذبح کیا، تو نبی کی محبت، نبی کی نسبت کی محبت کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک بات آپ نے سن لی، اب یہ بھی سن لیجئے، لوگ کہتے ہیں کہ امام عالی مقام اصل میں خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، بادشاہ بننا چاہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یزید اس لائق نہیں، میں اس لائق ہوں، یہ کرسی مجھے ملنی چاہیے، وہ اقتدار کے لیے نکلے، یہ تو کرسی کی جنگ تھی۔ تو سن لیجئے، ہاں امام اقتدار کے لیے نکلے تھے، مگر اپنے اقتدار کے لیے نہیں، شریعت کے اقتدار کے لیے نکلے۔ امام کو کرسی نہیں چاہیے تھی، امام کو ہرگز حکومت نہیں چاہیے تھی، وہ نکلے تھے تو اسلام کی بقا کے لیے، تقوی کی بقا کے لیے، اصولوں کی بقا کے لیے، حق کی بلندی کے لیے، شریعت و سنت کی تجدید اور احیاء کے لیے انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، بیٹوں کا شہید ہونا گوارا کر لیا، اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے دشمنوں کے ظلم گوارا کر لیے، مگر نبی کے دین کا نقشہ بگڑنا گوارا نہیں کیا۔ امام نے ثابت کر دیا، اگر میری نسبت نبی سے سب سے قریبی ہے، میرا رشتہ نبی سے سب سے بہتر ہے، تو میرا کردار بھی اس دین کے لیے سب سے بہتر ہوگا، میں سب کچھ قربان کر دوں گا، مگر وہ پرچم جو نانا نے اونچا کیا ہے اس کو نیچا نہیں ہونے دوں گا۔ امام علی مقام اسلام کے لیے نکلے تھے۔ ذرا دھیان سے میری بات سن لیجئے، تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرسی کی، امام کو اپنے اقتدار کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اگر اقتدار چاہیے ہوتا وہ مدینہ نہ چھوڑتے، وہ مکہ نہ چھوڑتے، مدینے والے آپ کا ساتھ دیتے، آپ اپنی خلافت کا، اپنی حکومت کا اعلان کرتے۔ امام نے ایسا نہیں کیا، اور جو میدان جنگ میں جاتا ہے عورتوں بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ امام علی مقام کی ایک ایک بات گواہی دیتی ہے، ان کے پیش نظر دنیا نہیں تھی، ان کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی، وہ نکلے تھے تو تقوی کی بقا کے لیے، اصولوں کی بقا کے لیے۔ اگر نظام بگڑ جائے تو کیا امن رہ سکتا؟ اونچی، نظام بگڑ جائے تو معاشرہ درست رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ امام وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نواسے، حضور نے خود ان کو اپنا بیٹا، اپنا پھول فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو ارشادات فرمائے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ امام اگر اس وقت کسی سستی کا، لچک کا یا مفاہمت اور مصالحت کا کردار پیش کرتے، وقت گزر جاتا، مگر آنے والی نسلیں یہی کہتی کہ ضرورت کے وقت بات بدل لینی چاہیے، موقف بدل لینا چاہیے۔ جب نبی کے نواسے نے بدل لیا، ہم کیوں نہ بدلیں؟ ہم کوئی ان سے زیادہ ہیں؟ تو امام نے آنے والی نسلوں کو بتا دیا، اگر میرا رتبہ بڑا ہے، میری نسبت سب سے اونچی ہے،
تو میرا کردار بھی اونچا ہوگا. میں جان تو دے دوں گا, نبی کا نظام نہیں بگڑنے دوں گا. ان کے پیش نظر اتنا بڑا مقصد تھا. آج ان کو سلام کرنے کی بجائے, ان کا احسان ماننے کی بجائے بحث ہو رہی ہے کہ وہ کرسی کے لیے نکلے تھے, بحث ہو رہی ہے کہ وہ اپنی حکومت چاہتے تھے. یہ ایسی باتیں کرنے والے امام کا تو کچھ نہیں بگاڑتے, اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں. مگر میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں, آپ اس کو نوٹ کر لیجئے, اور بلا خوف تردید کہتا ہوں اور پورے یقین سے کہتا ہوں, امام کی شان کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. جس کا ذہن بیدار ہوگا, جس کے اندر ایمان کی روشنی ہوگی, وہی امام کو سلام کرے گا. اور جس کے اندر ایمان کی روشنی نہیں, اس کو امام کا کردار پوری طرح سمجھ میں آ سکتا نہیں. کربلا کو سمجھنا ہے تو دین کو سمجھنا ہوگا. دین کو سمجھے بغیر کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتا. مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے, اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, امام کے پیش نظر دنیا نہیں تھی, دین تھا. وہ دین کے پاسبان, وہ ملت کے پاسبان, وہ ہمارے محسن ہیں. آج دین اپنی اصل پر باقی ہے تو یہ ان کی قربانی کا نتیجہ ہے. اگر وہ اس وقت اپنی اصل پر قائم نہ رکھتے دین کو, آج ہمارے پاس صحیح دین نہ ہوتا. علامہ اقبال کو سلام, کیا اچھی بات کہہ گئے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی شان میں جو انہوں نے کلام لکھا, وہ اس میں کہتے ہیں, مادر آن مرکز پرکار عشق, مادر آن قافلہ سالار عشق. میں اس کو سمجھا دیتا ہوں, جنہوں نے نہیں سمجھا وہ سمجھ لیں. پرکار یہ جیومیٹری کا ایک انسٹرومنٹ آلہ ہے, اس سے آپ دائرہ سرکل بناتے ہیں. طریقہ کیا ہوتا ہے, اس کمپاس کی نوک کو کاغذ میں آپ ایک جگہ گاڑتے ہیں, اگلی طرف پینسل قلم رکھا ہوتا ہے اور اسے گھماتے ہیں تو دائرہ بن جاتا ہے. تو وہ آپ کی نوک جو سینٹر میں لگی ہوئی ہے پرکار کی, وہ اگر ہل جائے تو دائرہ صحیح نہیں رہ سکتا. دائرہ کب صحیح ہوگا کہ وہ جو نوک ہے وہ اپنی جگہ پر ثابت رہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں, اے سیدہ تو اس کی ماں ہے جو عشق کی پرکار کا مرکز. کیا مطلب, امام عالی مقام اسلام کی پرکار کا مرکز بنے ہوئے تھے اس وقت. اگر وہ اپنی جگہ سے ہل جاتے, اسلام کا دائرہ درست نہ رہتا. وہ عشق والوں کے سالار تھے. اب میں یہاں آپ کے سامنے ایک بات اور بھی رکھتا ہوں. امام علی مقام پر اعتراض کرنے والوں کو چونکہ دین معلوم نہیں, اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ ذرا توجہ کیجئے, امام علی مقام ابھی ظاہری دنیاوی عمر کے لحاظ سے بہت کم سن ہے. میں چھوٹا نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ کبھی چھوٹے تھے ہی نہیں, وہ چھوٹے تو کبھی تھے ہی نہیں. کم سن ابھی زندگی ان کی شروع ہوئی تھی دنیاوی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل رہے تھے. اچانک میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جو خاتون قریب موجود تھی, 2-3 روایتیں ہیں, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی بھی روایت, حضور کی چچی کی بھی روایت, وہ قریب تھی. عرض کی, آپ بچے سے کھیل رہے تھے, خوش ہو رہے تھے, اب آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیا وجہ ہے؟ فرمایا, میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے خبر دی ہے میرے بعد میرے اس بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. دوسری روایت میں جہاں قتل کیا جائے گا اس جگہ کا نام کربلا, اس جگہ کا نام طف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات موجود, اور فرمایا مجھے جبریل نے وہاں کی مٹی
مٹی لا کر دی ہے وہ آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کو دیتے ہیں، اس کو شیشے میں ڈال کے رکھ لو، جس دن یہ خون ہو جائے گی سمجھ لینا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا۔ مٹی خود بخود کیسے خون ہو جائے گی، یہ بات بھی قابل غور۔ پھر ساری بیویاں موجود ہیں مگر صرف حضرت ام سلمہ کو دے رہے ہیں، کسی اور کو کیوں نہیں دے رہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اس واقعے کے وقت کون زندہ موجود ہوگی۔ اندازہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، یہ خبر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے سنی، حضرت مولا کائنات سیدنا علی نے سنی، گھر والوں نے سنی، ازواج مطہرات نے سنی، پھر حضرت امام حسن کو بھی ملی، امام حسین کو بھی یہ خبر ملی، مگر کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ نبی پاک نے دعا کی ہو یا اللہ یہ حسین میرا بڑا پیارا ہے، میں اس کو چومتا ہوں، سونگتا ہوں، کندھوں پر بٹھاتا ہوں، میں سجدے میں جاؤں یہ میری پشت پر بیٹھ جائے تو میں سجدہ لمبا کر دیتا ہوں، کہیں یہ گرے اس کو تکلیف نہ ہو، مولا اس پر کربلا میں تکلیف نہ آئے۔ ماں کی محبت کتنی ہوتی ہے، حضرت سیدہ نے یہ دعا نہیں کی، حضرت علی نے یہ دعا نہیں کی، باپ ہے، خود امام حسن دعا نہیں کرتے، امام حسین دعا نہیں کرتے کہ کربلا میں جو تکلیف آنی ہے وہ نہ آئے۔ ہاں کتابوں میں کیا ملتا ہے، سب یہ دعا کرتے ہیں مولا جب وہ وقت آئے حسین کو صبر عطا کرنا۔ تو سب جانتے تھے کہ یہ کربلا میں جو کچھ ہوگا وہ امتحان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اونچی گئیے، امتحان۔ اور امتحان سے کون بھاگتا ہے؟ جس نے تیاری نہ کی ہو، جس نے وقت ضائع کیا ہو، جس نے پڑھائی نہ کی ہو، محنت نہ کی ہو، اور جس نے تیاری کی ہو وہ چاہتا ہے کہ جلد امتحان ہو، میری قابلیت دوسروں پہ ظاہر ہو، مجھے انعام و اعزاز ملے اور میری قابلیت کا لوگوں کو پتہ چلے۔ امام عالی مقام کا امتحان ہو رہا ہے اور وہ اگر اس سے بھاگیں یا کسی کمزوری کا مظاہرہ کرے تو یہ مزے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی امتحان کرتا ہے، ہر ایک کا امتحان اس کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق ہوتا ہے، یہ ہر ایک کا درجہ الگ ہے، سب کا امتحان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی کا امتحان بھوک کی تکلیف سے، پیاس کی تکلیف سے، کسی کا امتحان اس کو خوف میں ڈال کر، کسی کا امتحان اس کے مال کا نقصان کر کے، کسی کا امتحان اس کی جان کو خطرے میں ڈال کر، کسی کا امتحان اس کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ لے کر یا بچے ملے ہیں وہ لے کر ہوتا ہے۔ یہ امتحان کے وہ شعبے ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کیوں کہ صبر کرنا کیا مطلب؟ کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، زبان پر کلمہ شکایت نہ لانا اور اس کے لیے شور نہ بچانا، بلکہ یہ کہنا کہ جو اللہ کی رضا ہے وہی ہماری رضا۔ تو خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ ایک وہ وقت تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب ہے خلیل اللہ، خلیل گہرے پیارے دوست کو کہتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری رائے رضا کیا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ خلیل اللہ کا بیٹا تو یہ کہے کہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے اور حبیب اللہ کا بیٹا کسی کمزوری کا مظاہرہ کرے۔ امام عالی مقام نے گویا کیا فرمایا، مولا تو سب کا امتحان کرتا ہے، کسی کا امتحان کرتا ہے بھوک اور پیاس کی تکلیف سے، کسی کا امتحان کرتا ہے اس کو خوف میں ڈال کر، کسی کا امتحان کرتا ہے اس کے مال کو لے کر، کسی کا امتحان لیتا ہے اس کی جان کو خطرے میں ڈال کر، کسی کا امتحان کرتا ہے اس کے بچوں کو لے کر۔
مولا میرے امتحان میں یہ سب کچھ رکھ دے۔ جب خلیل اللہ کے بیٹے کا امتحان ہوا تھا وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے گھر کے افراد کسی مشکل میں نہیں تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے بھرے ہوئے خیمے خالی نہیں ہوئے تھے، بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں نہیں تڑپائے گئے تھے، ان کی عورتوں کے قیدی ہونے کا غم بھی ان کو نہیں تھا، مگر وہ نبی اللہ تھے۔ تقابل نہیں کر رہا، صرف بات پیش کر رہا ہوں، ہرگز کوئی تقابل نہیں کر رہا۔ مولا میرے امتحان میں سب کچھ رکھ دے۔ خلیل اللہ کے بیٹے نے بھی کہا تھا مجھے صابروں میں سے پائیں گے، مولا میری زبان پر کلمہ شکایت نہیں آئے گا، میں سب کچھ گوارا کر لوں گا، اور جب میں زخمی کر کے چور چور کر کے زخموں سے گرایا جاؤں گا تب بھی یہی کہوں گا، مولا جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ امام علی مقام نے کربلا میں ثابت کر دیا کہ میں حبیب اللہ کا بیٹا ہوں، میری گھٹی لعاب رسول ہے، میں مظہر شجاعت رسول ہوں، میں ہرگز کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ امام علی مقام کی اس شہادت کی خبر تو نبی پاک نے اس واقعے سے تقریباً 55 برس پہلے ہی دے دی تھی۔ آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں دین کی خبر نہیں ہے، وہ دین نہیں جانتے، وہ امام کے مقام کو کیا سمجھیں گے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہونے والی چیز کے اسباب بھی ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں، چونکہ یہ واقعہ ہونا تھا، یہ مقدر ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اعلان فرما چکے تھے، تو حضرت امام کے لیے سب نے صبر و ثبات کی دعا کی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے پورا واقعہ اس وقت تفصیل سے نہیں رکھ سکتا، جتنا بتا سکتا ہوں وہ یہ کہ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ دمشق جو ملک شام سیریا کا اس وقت بھی مشہور شہر جس کو انگلش والے ڈماسکس کہتے ہیں، وہاں ان کی وفات ہوئی۔ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر گئے تھے۔ یہ ان کا ایک سیاسی فیصلہ تھا، ہم ان کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں رکھتے، وہ صحابی رسول ہیں، اور جس سے اللہ راضی ہم اس سے ناراض ہونے کا کوئی حق رکھتے نہیں۔ وہ صحابی رسول ہے، ہم ان پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیوں مقرر کیا، اس بارے میں تفصیل پڑھنی ہو میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب امام پاک اور یزید پلید پڑھ لیجئے گا۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول ہے، ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کے بابا علی تمام ولیوں کے سردار ہیں، ان کے نانا نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ دوسری طرف یزید کے پاس صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ صحابی کا بیٹا ہے، صرف ایک ہی بات ہے، وہ صحابی کا بیٹا۔ تو صرف صحابی کا بیٹا ہونا اس کے لیے کب عزت کی بات ہوتی؟ جب وہ اپنے باپ کے طریقے پر ہوتا، شریعت کا پابند ہوتا، تقوی والا ہوتا، ورنہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کیا کہو گے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا خراب ہو گیا تو کیا نوح علیہ السلام پر اعتراض ہوگا؟ نہیں۔ اسی طرح یزید اگر خراب ہوا تو حضرت امیر معاویہ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس یزید کی ماں عیسائی عورت تھی جس کا نام میسون تھا، اور وہ کلیبی بجدال یا بجدل کلیبی کی بیٹی عیسائی خاتون تھی۔ یہ 26 ہجری میں پیدا ہوا۔ جو لوگ آج کہنا چاہتے ہیں کہ یزید بھی صحابی تھا، انہیں لفظ صحابی کے معنی بھی معلوم نہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟
جس نے دنیا کی زندگی میں ایمان والا ہو کر نبی کی صحبت اختیار کی ہو، نبی کو دیکھا ہو، ملاقات کی ہو، صحبت سے بنا ہے، تو یزید تو پیدا ہی 15 سال کے بعد ہوا، وہ کدھر سے صحابی ہو گیا؟ تو جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں انہیں لفظ صحابی کے معنی بھی معلوم نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شہزادوں کی جنگ تھی، وہ بھی شہزادہ تھا، امام حسین بھی شہزادے، اور امام حسین کو شہزادہ تو خود نبی نے فرمایا ہے، حدیث نے کہا ہے، اس کو کس نے شہزادہ بنا دیا؟ وہ کدھر سے شہزادہ ہو گیا؟ اور پھر اس کو امام کے سامنے لانا، امام کے مقابل لانا، یہ گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہاں وہ بد کردار یزید اور کہاں میرے امام پاک؟ ان کا کون مقابل ہو سکتا تھا؟ تو جو لوگ آج اعتراض کرتے ہیں انہیں سمجھ نہیں ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے اور ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام علی مقام سیدنا حسین اس وقت مدینہ منورہ میں تھے، ادھر یزید کی تخت نشینی کا اعلان ہو گیا۔ یزید کو امیر معاویہ یہ بتا کر گئے تھے کہ تیرے مقابلے پر حجاز اور عراق والے نواسہ رسول کو لا سکتے ہیں، ان کا ادب کرنا، ان کا خیال کرنا، مگر یہ بدمست ہوا، دین کو بھی بھول گیا، دین کے اصولوں کو بھول گیا، پینے پلانے والا تھا، شکار کھیلنے والا تھا، موسیقی سننے والا تھا، نمازیں چھوڑنے والا تھا، بد کردار تھا، اس کو کچھ یاد نہیں رہا۔ اس نے اقتدار پر بیٹھتے ہی کتنے محرمات یعنی حرام چیزوں کو حلال کر دیا تھا۔ اس کے دور میں بہنوں نے بھائیوں سے نکاح کرنے شروع کر دیے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتابوں میں روایتیں ہیں، اللہ کی پناہ۔ چنانچہ حضرت حنظلہ جو صحابی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ جو صحابی کے بیٹے ہیں، ان کا بیان موجود ہے، یزید نے ایسے کام کیے کہ ہم کو یہ ڈر ہو گیا کہ آسمان سے پانی کی بجائے کہیں پتھر نہ برس پڑے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس کے کتنے برے برے کام تھے۔ اس نے امام علی مقام سے بھی بیعت چاہی، امام مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو مکہ میں آ گیا امن میں آ گیا۔ مکہ میں جانور کو نہیں مارنے کی اجازت، تو کسی سے لڑنے کی کہاں گنجائش؟ تو امام کا مدینہ چھوڑ کر مکہ آنا کیا یہ نہیں بتاتا کہ امام لڑائی نہیں چاہتے تھے، امام فساد نہیں چاہتے تھے؟ لیکن کوفہ والوں نے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہ ہم حضرت علی کی پارٹی، شیعہ کے معنی پارٹی، وہ معنی کرتے ہیں محب کے، لور کے، چاہنے والے، کہ ہم حضرت علی کے چاہنے والے ہیں۔ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، ہم بھی نہیں کرتے، ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں، آپ مکہ میں نہ رکیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یزید کے خلاف اگر آپ نے کچھ کاروائی کرنی ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ فسق و فجور، فسق کے معنی نافرمانی، فجور کے معنی برائی، تو چونکہ وہ نافرمانی اور برائی کی حکومت کر رہا ہے تو ایسے شخص کو بدلنا ضروری ہے، آپ آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام کے پاس پہلے خط آئے، پھر وفد آئے، اتنی زیادہ، ہمارے مطابق 150 خط آیا، شیعہ کتابوں کے مطابق 12,000 خط آئے اس زمانے میں، جبکہ پیدل سفر ہوتا تھا یا اونٹ گھوڑوں پر۔ امام نے ان پر بھی بھروسہ نہیں کیا، اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ، جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھو، اگر واقعی اتنے حامی مل جائیں کہ ہم فسق و فجور کے خلاف انقلاب بپا کر سکیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، ہمیں کرنا چاہیے، نہیں تو پھر لوگوں میں برائی عام ہو جائے گی۔ حضرت مسلم گئے، کوفہ گئے، کوفہ میں ہزاروں نے بیعت کر لی، ادھر سے ابن زیاد نامی شخص کو یزید نے گورنر بنا کر کوفہ بھیج دیا، تمام اختیارات دے دیے، تاریخ کامل میں موجود، یزید نے اشارہ بھی کر دیا، حکم بھی دے دیا کہ تجھے اگر امام کو قتل بھی کرنا پڑے تو کر دینا۔ یہ یزید کا حکم، تاریخ کامل کا حوالہ دے رہا ہوں، تفصیل پڑھنی ہو میرے والد صاحب کی کتاب پڑھ لیجئے گا، حوالے موجود ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
حضرت مسلم سے بے وفائی کی کوفہ والوں نے، ابن زیاد نے حضرت مسلم کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ وہ لوگ جو محبت کے دعوے دار تھے، جنہوں نے بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر بیعت کی تھی، بڑے شوق سے دعوت دے کر بلایا تھا، اسلام کے لیے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، مال بھی دیں گے، جان بھی دیں گے، سب بے وفا ہو گئے۔ امام کے ساتھ بے وفائی کرنے والے کون تھے؟ اونچی گئی ہے، وہی جنہوں نے بلایا تھا، جنہوں نے محبت کے دعوے کیے تھے، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، انہوں نے ہی یہ سب کچھ کیا۔ امام بھیج چکے تھے اپنے بھائی مسلم کو، انہوں نے وہاں سے خط لکھ دیا کہ 18,000 افراد نے بیعت کر لی ہے، لوگوں میں بڑی عقیدت محبت ہے، آپ ضرور آئیے۔ ادھر خط لے کر قاصد امام کی طرف مکہ آ رہا ہے، ادھر پیچھے ابن زیاد نے حضرت مسلم کو قتل کر دیا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، لوگ رشوتیں لے کر، مال لے کر، جائیدادیں لے کر حکومت کے ساتھ ہو گئے۔ امام کو خط ملا، جس دن حضرت مسلم کو کوفہ میں شہید کیا گیا، امام عالی مقام اسی دن مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ ٹوٹل 82 افراد تھے۔ کتنے؟ 82۔ 2 آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، حضرت سیدہ شہر بانو اور رباب۔ 2 بہنیں آپ کے ساتھ تھیں، حضرت سیدہ زینب اور حضرت ام کلثوم۔ 1 بیٹی آپ کے ساتھ تھی، سکینہ نام تھا، عام طور پر سکینہ کہا جاتا ہے، سکینہ کہوں گا لوگوں کو نیا لگے گا نام ان کا سکینہ تھا، پکارا سکینہ جاتا ہے۔ امام کی دوسری بیٹی جس کا نام آپ نے اپنی والدہ کے نام پر فاطمہ صغرا رکھا تھا، وہ مدینہ منورہ میں رہتی تھی، امام حسن کے بیٹے سے بیائی ہوئی تھی۔ ان کو اس وقت ناسازی طبیعت کی وجہ سے امام چھوڑ گئے تھے کہ تمہیں بعد میں بلا لوں گا، لیکن وہ آپ کے ساتھ اس سفر میں نہیں تھی۔ امام کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے؟ اونچی کہیے گا۔ آپ نے تینوں کا نام علی رکھا تھا، تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا تھا، پہچان کے لیے بڑے کو علی اکبر، منجلے درمیانے کو مڈل ون کو علی اوسط، اور جو کم سن تھے ان میں پھر وہی لفظ آتا ہے چھوٹے کا کہنے پڑتا ہے اردو میں، وہ نہیں، جو کم سن تھے وہ علی اصغر۔ یہ جو علی اوسط ہے منجلے، ان کا لقب ہے زین العابدین۔ زین العابدین کا مطلب عبادت کرنے والوں کی زینت۔ یہ روزانہ بلا ناغہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب ہے زین العابدین۔ اور آج ہم ان سے محبت کا دعویٰ کریں اور ہم نماز ہی نہ پڑھیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ امام کے 4 بھتیجے آپ کے ساتھ تھے، امام حسن کے بیٹے، ان کے نام ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ایک بھتیجے کا نام قاسم بن حسن، دوسرے کا نام عبداللہ بن حسن، تیسرے کا نام ابو بکر بن حسن، چوتھے کا نام عمر بن حسن رضی اللہ تعالی عنہم۔ بھتیجے ہیں امام حسن کے بیٹے، ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک بیٹے کا نام عمر۔ یہ کیا بتا رہا ہے؟ دوستوں کے نام پر ہی بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، دشمنوں کے نام پر نہیں رکھے جاتے۔ یہ نام بتا رہے ہیں کہ ان کے درمیان کتنی محبت تھی۔ امام کے ساتھ 5 بھائی تھے۔ کتنے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی وفات کے بعد 9 شادیاں اور کی تھی۔ کتنی؟ 30 اولادیں تھیں ان کی۔ کتنی؟ 17 بیٹے اور 13 بیٹیاں۔
لیکن باپ کی طرف سے وہ بھائی، اب ان کے نام سن لیجئے: حضرت عباس بن علی، محمد بن علی، جعفر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی رضی اللہ عنہ۔ آپ نے سن لیا، حضرت علی کے بچوں کے نام بھی صحابہ کے نام پر، امام حسن کے بچوں کے نام بھی صحابہ کے نام پر۔ کتنا بڑا پیغام ہے! یہ لڑنے والے آج ہیں، ان کے درمیان محبت ہی محبت تھی۔ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی، یہ بھی آپ کو میں نے بتانا تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، حضرت عقیل کے فرزند، جو حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل، ان کی اولاد، ان میں سے عبداللہ، عبد الرحمن اور جعفر بن عقیل رضی اللہ عنہم کے نام۔ آپ کی بہن حضرت سیدہ زینب کے بیٹے دو، محمد اور عون رضی اللہ عنہ، ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر طیار، جو حضرت سیدہ زینب کے شوہر تھے، اور ایک امام مسلم کے بیٹے۔ 72 مرد اور 10 عورتیں، بچے ملا کر کتنے؟ 82 افراد۔ صحابہ کرام نے روکا۔ ہر سال یہ بات بار بار دہراتا ہوں آپ کو ذہن نشین کرانے کے لیے۔ وہ لوگ جو اہل بیت رسول سے محبت نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں دیکھو صحابہ نے روکا، صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، امام نے کیوں نہیں کی؟ تو پھر جن صحابہ نے کی ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ غلط تھے، ان کو غلط کہو گے؟ امام بھی کر لیتے، یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ امام نے چونکہ صحابہ کا کہنا نہیں مانا، ان کے روکنے پر رکے نہیں، اس لیے یہ ساری مصیبت آئی۔ اس کا جواب آپ کو دیتا چلوں۔ اسلام میں 2 اصول ہیں، یہ دونوں سن لیجئے۔ ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت۔ کیا ہے؟ ایک ہے عزیمت اور دوسری رخصت۔ عزیمت عزم سے ہے، ارادے سے، رخصت رعایت سے۔ اگر آپ کو کوئی مشکل ایسی آ جائے کہ جان پر بن جائے، جان بچانا مشکل ہو جائے، اور آپ یقین رکھتے ہوں کہ جان نہیں بچے گی اگر آپ نے غلط بات نہ مانی، تو وقتی طور پر اوپر سے دکھانے کے لیے، جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو، تو وقتی طور پر صرف وہ غلط بات کہنا یا کر دینا جس سے جان بچ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصت۔ کیا کہتے ہیں؟ اور ڈٹ جائیں کہ نہیں، جان جاتی ہے جائے، میں غلط بات نہیں کروں گا، نہیں کہوں گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزیمت۔ کمزور آدمی ہو، تنہا آدمی ہو، وہ عام آدمی ہو، وہ اگر رخصت پر عمل کرے تو لوگ کہیں گے مجبور، یہ بیچارہ کیا کرتا، یہ کچھ کر تو سکتا نہیں تھا، مارا جاتا، تو اس نے دیکھا میں کچھ اور تو کر نہیں سکتا ہوں تو جان ہی بچاؤں۔ تو اگر کمزور آدمی رخصت پر عمل کر لے تو لوگ اعتراض نہیں کریں گے، لیکن بہادر با اثر آدمی اگر رخصت پر عمل کریں گے، لوگ کہیں گے ڈر گیا، اس کو تو مردوں والی بات کرنی چاہیے تھی، مرد میدان بنتا، اس کے ساتھ تو دنیا ہوتی، یہ ڈر کیوں گیا؟ تو بہادر اگر کمزوری کا مظاہرہ کرے، لوگ اچھا نہیں کہیں گے۔ اب آپ کے سامنے دونوں منظر آ گئے۔ وہ صحابہ جنہوں نے بیعت کر کے جان بچا لی، انہوں نے رخصت پر عمل کیا۔ وہ کمزور تھے، کم تھے۔ امام علی مقام اگر اس وقت رخصت پر عمل کر لیتے، جان بچ جاتی، شریعت کے مطابق ہوتا، کیونکہ شریعت میں یہ بھی گنجائش ہے۔ مگر آنے والی نسلیں یہ کہتی کہ جب نواسہ رسول نے برداشت کر لیا تو آج ہم کیوں شور کریں، ہم کیوں نہ اپنی جان بچائے؟
تو پھر بتائیے برائی کو ہمیشہ کے لیے راہ مل جاتی یا نہیں مل جاتی؟ لوگ کہتے ہیں جب نواسہ رسول نے کر لیا تو ہم ان سے کوئی بڑے تو نہیں ہیں، ہم ان کے کوئی برابر تو نہیں ہیں، ہم کیوں نہ کریں؟ تو امام کا رخصت پر عمل کرنا پوری ملت کے لیے دلیل بن جاتا۔ لوگ امام کو مثال بنا کر کہتے کہ جب انہوں نے کر لیا ہم کیوں نہ کریں، ایک راہ کھل جاتی۔ امام نے بتا دیا میں شجاعت رسول کا مظہر ہوں، کیونکہ سیدہ فاطمہ زہرا اپنے دونوں بچوں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تھی۔ حضور اپنے ان بچوں کو کچھ دیجئے، اپنے ان بچوں کو اونچی گئیے، مجھے سب سے کہلوانا ہے، سیدہ کا عقیدہ ہے نبی دیتے ہیں، حضور کچھ دیجئے۔ تو حضور نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہ کوئی کھانے پینے کی چیز اٹھا کے دے دی، نہیں، فرمایا حسن کو اپنا علم دیا، حسین کو اپنی شجاعت دی۔ یہ حسی اور معنوی کا فرق اگر آپ کو آتا ہو، آپ سمجھتے ہو کہ یہ وہ نہیں ہے کہ چیز اٹھا کے تھما دی، یہ کس طرح دی جا رہی ہے اور کیا چیز دی جا رہی ہے، اسی کو ذرا سمجھ لیں تو کتنے مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں تو اتنا سمجھ میں آ گیا، رب تعالی نے نبی کو مالک و مختار بنا دیا، جس کو چاہے جو چاہے جیسا چاہے جب چاہے عطا فرما دیں۔ بات واضح ہو گئی۔ حضور نے فرمایا حسن کو میں نے اپنا حلم دیا، نرمی دی، حسین کو میں نے اپنی شجاعت دی۔ تو نبی کی شجاعت کا عالم آپ سنتے ہیں نا، جب ابو طالب کے پاس مکہ کے سب قبیلے جمع ہو کر آ گئے تھے، اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، ہم بنانے کو تیار، اس کو مال چاہیے، ہمارے پاس جتنا زیور ہے اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ اگر کسی خاتون کو چاہتا ہے تو جس لڑکی کی طرف اشارہ کرے ہم وہ بھی اس کو دے دیتے ہیں، اس کو کہو ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دے ورنہ ہم سب جمع ہو گئے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ابو طالب گھبرائے، حضور کے پاس آئے، اے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ اٹھا نہ سکے، یہ سب کے سب جمع ہو گئے ہیں، میں اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہیں تم بادشاہ بننا چاہتے ہو، یہ تمہیں بادشاہ بنانے کو تیار، مال چاہتے ہو مال دینے کو تیار، کوئی عورت چاہیے وہ دینے کو تیار۔ سنو کیا کہتے ہو؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا یہ تو مکہ کے قبیلے والے ہیں، ساری دنیا کی طاغوتی طاقتیں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر میرے دائیں ہاتھ پر لا کر سورج کو، بائیں ہاتھ پر لا کر چاند کو رکھ دے، دنیا کے سارے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دے، میں تب بھی وہی کروں گا جو میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ جنگ حنین میں حوازن واقعات پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کہتے ہیں گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، تیر جو بس برس رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا بارش کی طرح، مے کی طرح برس رہے تھے، ہم گھبرا رہے تھے، اس حالت میں آگے جا کر جنگ کر رہے تھے تو نبی پاک کر رہے تھے۔ وہ شجاعت کے مظہر، جب غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ 40-50 صحابہ سے مل کر اکٹھی ماری جانے والی وہ گینتی، وہ چٹان کو نہ توڑ سکی، حضور کے پاس آئے تھے، حضور یہ چٹان آ گئی ہے، ہم نے مل کر بھی توڑنے کی کوشش کی، نہیں ٹوٹتی، میرے نبی نے ایک ہی ضرب ماری، وہ چورا چورا ہو گئی۔ حضرت امام حسین شجاعت رسول کے مظہر ہیں، تو وہ اگر کسی کمزوری کا مظاہرہ کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ ارے نبی کی شجاعت کے مظہر تھے، اسی لیے بتا دیا میں اکیلا بھی سب پر بھاری رہوں گا۔
کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ہاں ہاں یزید چاہتا تھا کہ امام سے بیعت لے لے، امام نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، یزید نے سر کٹوا دیا، مگر یزید کے دربار میں بھی امام کا سر گیا تو جھکا ہوا نہیں گیا، نیزے کی نوک پر سر بلند گیا ہے۔ اس کے پاس بھی اٹھا ہوا گیا، جھکا ہوا نہیں گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام علی مقام کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے صحابہ کا کہنا کیوں نہیں مانا، اس لیے کہ امام حسب نسب میں، اپنے رتبے میں، فضیلت میں اعلیٰ تھے۔ انہوں نے دکھا دیا مجھ جیسا بہادر شیر خدا کا بیٹا اور کمزوری کا مظاہرہ کرے یہ نہیں ہوگا۔ میں نے اگر کمزوری کی تو امت کے لیے مثال بن جائے گی، میں آنے والی نسلوں کو سبق دوں گا کہ میرا رتبہ بڑا ہے تو میرا کردار بھی دیکھ لو وہ بھی بڑا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے جان لیا اگر امام اس وقت رخصت پر عمل کرتے، آج ماؤں کے لال اپنی جان دیتے؟ بولیے۔ امام حسن بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر اولاد کی آپ اس طرح یاد مناتے ہیں جس طرح امام حسین کی مناتے؟ پوچھی نہیں۔ تو دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا شہادت کی حقیقت حضور کی ذات پر پوری ہوئی تو حضور نے فرمایا حسن حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، دنیا میں میرے اونچی پھول میں کس کا کمال ہوتا ہے، کس کا جمال ہوتا ہے؟ جڑ کا، اصل کا۔ حضور فرماتے یہ میرے دو پھول ہیں، نبی پاک ہوئے جڑ، نبی سے نکلی شاخ سیدہ فاطمہ، اس کو لگے یہ دو پھول، ان میں خوشبو کس کی ہے، ان میں حسن کس کا ہے، ان میں جمال کس کا ہے، ان میں کمال کس کا ہے؟ نبی کا ہے۔ تو جس کو حضور فرمائیں یہ میرا مظہر ہے، میرے جمال کا بھی، میرے کمال کا بھی مظہر ہے، تو اس میں کمزوری نہیں ہو سکتی۔ امام چونکہ شجاعت رسول کے مظہر تھے تو امام نے اسی کردار کا مظاہرہ کیا۔ حضرت امام حسن پر سری شہادت کی حقیقت پوری ہوئی، انہیں زہر دیا گیا۔ امام حسین کی شہادت کا ذکر زیادہ کیوں ہوتا ہے کہ یہ نبی کی شہادت کا ظہور ہے، ان پر شہادت جہری کا ظہور ہوا۔ صحابہ کرام کے روکنے والے ایک بات اور سن لیں جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں صحابہ نے روکا، دھیان سے سن لو اور یاد کر لو۔ مجھے ایک کتاب دکھاؤ، ایک مستند کتاب جس میں یہ لکھا ہو کہ کسی صحابی نے کہا ہو امام آپ غلط کر رہے ہیں، کسی ایک نے کہا ہو۔ سب نے یہی کہا امام ہم کوفے والوں پر بھروسہ کر سکتے، کوفے والے بھروسے کے لائق نہیں۔ اس لیے وہ ان کا مقصد، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ جائیں کیونکہ کوفہ والے بھروسے کے لائق نہیں۔ امام اپنے بھائی کو بھیج کر اتمام حجت کر چکے تھے۔ کل قیامت کے دن اگر یہ سوال ہوتا کہ جب تمہیں اتنے لوگ مل گئے تھے کہ تم فسق و فجور کے خلاف آواز بلند کر سکتے تھے تو تم نے کیوں نہیں کی، تو امام کیا جواب دیتے؟ امام ہم سے زیادہ دین کو جاننے والے، ہم سب سے زیادہ دین کو جاننے والے تھے، انہوں نے جو کیا دین کے مطابق کیا۔ فرزدق شاعر، عرب کا مشہور شاعر راستے میں ملا، اس نے بھی آپ کو کہا کدھر جا رہے ہیں آپ نے فرمایا کوفہ، مجھے وہاں سے دعوت آئی ہے۔ اس نے کہا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ کیا مطلب کہ وہ دوغلے لوگ ہیں، بھروسے کے لائق نہیں۔ حضرت سیدہ زینب کے شوہر عبداللہ بن جعفر طیار مکہ کے گورنر کے پاس گئے، امان نامہ لکھوایا اور راستے میں آ کر حضرت امام کو ملے، بھائی آپ نہ جاؤ، مجھے ڈر ہے، میں کوفے والوں سے بہت گھبراتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاں ہم آپ کو کھو دے، آپ سے ہم محروم ہو جائیں، آپ نہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا بھائی اب میں نکل چکا ہوں، میں واپس نہیں آؤں گا۔
اس نے کہا جی میں یہ امان نامہ لکھوا کے لایا ہوں کہ مکہ میں آپ کی حفاظت ہوگی، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ فرمایا میں ارادہ کر چکا ہوں۔ بہنوئی تھے، انہوں نے واسطہ دیا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، سب آپ کو روک رہے ہیں، پھر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا بھائی تو نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں، مجھے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، نانا جان نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا وہ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا تم نے اللہ کا واسطہ دیا تھا، میں نے تمہیں اتنا بتا دیا، اب باقی بات نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں گا۔ دل یہی کہتا ہے نانا جان نے یہی وعدہ لیا ہوگا، بیٹا جو قدم شریعت کے لیے اٹھایا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھایا ہے، اسے واپس نہ کرنا، آگے بڑھنا، تمہاری اس قربانی کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ نانا جان نے ضرور دین کے لیے وعدہ لیا تھا۔ امام علی مقام چلتے رہے، ادھر ابن زیاد کو پتا تھا کہ مسلم خط لکھ چکے ہیں، امام نہیں رکیں گے، خط ملتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے تمام راستوں پر پہرے لگوا دیے، لوگوں کو مقرر کر دیا کہ وہ راستوں پر بیٹھ جائے، اور کسی طرف سے بھی اگر امام کے آنے کی کوئی خبر ملے یا کچھ پتا چلے تو وہ راستے سے ہی امام کو روک لیں اور وہیں آپ پر قابو پا لیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام چلتے جا رہے